کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کانفرنس میں موجودہ قادیانیوں کے خلیفہ مرزا مسعود کی خصوصی تقریر رکھی گئی؟ کیا پاکستان میں کچھ ایسے اہل علم اور صاحبان افتاء موجود ہیں جو ایسی قادیانیت نواز کانفرنس میں شرکت کا شرعی حکم بتا سکیں؟ مسلمانوں کو جب بھی کمزور کیا گیا یا ان پر غلبہ حاصل کیا گیا تو دشمنوں نے ہمیشہ غداروں کا سہارا لیا۔ ہماری تاریخ ایسے سنگین حادثات و واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ کے سیاہ باب میں ایسے کئی چہرے اپنے گھناؤنا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان رہ کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ بدقسمتی سے آج بھی اس طرح کے کردار پائے جاتے ہیں۔ یہ بات ہے 5 اپریل 2024 کی، جب امریکن ایمبیسی نے فیس بک پر ایک پوسٹ ڈالی جس میں لکھا تھا کہ امریکی نائب الامور اینڈریو شوفر نے عیدگاہ شریف دربار راولپنڈی میں دعوت افطار میں شرکت کی۔ افطار کی میزبانی شیخ حافظ محمد نقیب الرحمان اور ان کے صاحبزادہ محمد حسان حسیب رحمان نے کی، جس کا بیانیہ کچھ اس انداز میں نشر کیا گیا کہ امریکہ پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر بین المذاہب ہم آہنگی، مذہبی شمولیت، بردباری، احترام اور مکالمے کی اقدار کے فروغ کے لیے کام کرتا رہے گا۔ اس پوسٹ میں جو تصاویر شیئر کی گئی ہیں وہ چونکا دینے والی ہیں۔ مریدین اور طلباء نے امریکی پرچم اٹھائے ہوئے ایک طرف غزہ کے فلسطینی مسلمانوں پر مظالم کے ناقابل بیان صورتحال اور دوسری جانب امریکہ کا اقوام متحدہ میں جنگ بندی پر 3 بار ویٹو کئی ایک سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکی نائب الامور کے میزبانی کے فرائض انجام دینے والے پیر نقیب الرحمان اور پیر حسیب الرحمان کون ہیں؟ کیا محض کسی درگاہ کے اختلافی سجادہ نشینی میں اتنی کشش ہے کہ ہر فرقے کا بڑے سے بڑا عالم، پیر، رہنما ان کے آگے حاضر خدمت ہے؟ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے تو کوئی انہیں سینے سے لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے تو کوئی دست طلب لیے حاضر ہے۔ ایسی عقیدت تو کسی بڑی سے بڑی ہستی کے لیے نہیں دیکھی گئی۔ یہ میٹرک پاس لڑکا جس کے پاس کسی دینی ادارے سے باقاعدہ تعلیم نہیں، سب کا منظور نظر اور مشکل کشا کیوں کہ اور بن گیا؟ اس طرح غیر ملکی سفراء سمیت ہر پارٹی کا بڑے سے بڑا سیاستدان اور اداروں سے وابستہ اہم شخصیات سب اس کی ہمنشی کیسے ہو گئے؟ گویا جادوئی شخصیت کا یہ مالک، یہ نوجوان ایسی کون سی گیدڑ سنگھی کا حامل ہے جو شاید کسی مفتی یا تنظیم کے سربراہ کو بھی حاصل نہیں، جب ہی سب اس سے مشکل کشائی کے لیے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کس طرح بغیر کسی محنت، تعلیم، ڈگری اور اہلیت کے یہ نوجوان اپنی پراسرار شخصیت کے بنا پر اپریل 2021 میں پاکستان کے اہم ترین آئینی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنا دیا گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ راز بھی آج تک راز ہے، کیونکہ یہ راز ابھی پردہ اخفا میں ہے۔ رمضان المبارک 5 اپریل 2024 ایک طرف فلسطینی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور امریکی صدارتی محل مسلمانوں کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کرتا ہے، جس کا وہاں کے غیور مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، اور دوسری طرف عین انہی لمحات میں پاکستان کے دارالحکومت کے پہلو میں واقع عیدگاہ شریف کے سجادگان اپنے ماتحت مریدین اور ان کے معصوم بچوں سمیت امریکی سفیر کا پرتپاک، والہانہ اور عقیدت سے بھرپور استقبال کرتے ہیں۔
طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ مسلمان بچے امریکی جھنڈے کی غلامی، احساس کمتری و محرومی کی تصویر بنے پھول برساتے رہے، اور دوسری جانب غزہ کے بچوں اور بڑوں سب کا امریکی عشیر آباد سے قتل عام جاری تھا۔ امریکی ناظم الامور سے نہ جانے کون سے ضروری اور فوری احکامات ملے، جن کی بجا آوری کے لیے عیدگاہ کا یہ عوامی غلام بچہ عین عید الفطر کو کراچی میں مفتی منیب الرحمان اور امیر دعوت اسلامی سے بے تکلف ملاقات کرتا ہے۔ ان ملاقاتوں کی جو تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر لائی گئی وہ بجائے خود حیران کن ہیں۔ 9 اپریل 2024 کو عیدگاہ کے اسی منظور نظر 2 نمبر پیر حسان حسیب الرحمان کے پیج پر 2 پوسٹ کی جاتی ہے۔ پہلی پوسٹ میں تصاویر کے ساتھ لکھا جاتا ہے: آج کراچی میں شیخ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب کی مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ دوسری پوسٹ دعوت اسلامی کی جاری کردہ ویڈیو کلپ تھی، جس کا عنوان تھا: آج فیضان مدینہ کراچی میں شیخ حسان حسیب الرحمان کی امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے محبت بھری ملاقات۔ پھر نہ جانے وہ کون سی فوری ضرورت یا حکم نامہ موصول ہوا کہ 15 اپریل کو ایک اور ویڈیو جاری کی گئی، جس میں مفتی منیب صاحب کی آواز اور پچھلے کئی سالوں میں علماء و مشائخ اہل سنت سے ملاقات کی تصویر لگائی گئیں۔ اس کی پرواہ نہ کرے کہ کون خوش ہے اور کون ناخوش ہے۔ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان ود آل کلیئرٹی اب مسلک کے دین حق اسلام اور مسلک حق اہل سنہ والجماع کے مبلغ بھی ہیں، مدافع بھی ہیں اور اس پر قائم بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کا مشن ساری دنیا میں پھیلے گا، کیونکہ مشک آنست کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید۔ اب کوئی بھونکو بالنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو خود پھیلتی ہے، خود پھیلے گی، اور دنیا میں یہ حق کا پیغام، ہدایت کا پیغام، راستی کا پیغام، عقیدے کے تسلب اور عمل کی راستی کا پیغام انشاءاللہ تعالی پہنچتا رہے گا۔ آپ اسی جادہ مستقیم پر قائم رہیں، انشاءاللہ یہ سب علماء آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پیر صاحب کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اس سے یہ واضح طور پر تاثر ملتا ہے کہ اب یہ ساحل زادہ مسلک اہل سنت کا سرپرست و امیر بنایا جا چکا ہے، اور تمام علماء و مشائخ اس کے خوشاچی اور درباری ہیں۔ کیا یہ سب کچھ دیکھنے میں جتنا سادہ معلوم ہوتا ہے اتنا ہی سادہ ہے، یا پھر اس کے پیچھے عقیدہ ختم نبوت اور 295 کو ختم کرنے کے حوالے سے انتہائی ناپاک سازش کار فرما ہیں؟ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی کی پوسٹ میں موجود اصطلاحات بین المذاہب، ہم آہنگی، مذہبی شمولیت، رواداری، احترام اور مکالمات کسے کہتے ہیں، جس کے فروغ کے لیے اس امریکی غلام زادے اور اس کے والد کو مامور کیا گیا۔ اب ہم ان اصطلاحات کی طرف آتے ہیں جو اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 18 سے ماخوذ ہیں۔ آزادی مذہب اور عقیدے کے فروغ کے لیے امریکہ میں 2020 میں ایک عالمی تنظیم بنائی گئی کہ مقاصد اس سلائیڈ میں ہے۔ اس تنظیم کے تحت ایک کانفرنس لندن میں رکھی جسے منعقد کرنے کی ذمہ داری ایک مسلمہ قادیانی مبلغ
लॉर्ड तारिक अहमद को दी गई। कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड तारिक अहमद ने पाकिस्तान में कादियानियों पर मजालिम को मौजू बनाया और कॉन्फ्रेंस हॉल में 298 बी और सी को ख़त्म करने के हवाले से भी कुछ पैनाफ्लेक्स दिखाई दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा कादियानियों के खलीफा मिर्जा मसूर की खुसूसी तकरीर रखी गई? There's many a familiar face I see, a faith, a commitment, a real inspiration across the board to so many across the world, as we join together this morning in our collective vision and our need and call for strengthening freedom of religion or belief for all. Freedom of religion and belief are core human rights that must be preserved and protected. इस कॉन्फ्रेंस के मकासद में लिखा गया कि आज़ादी मजहब के लिए काम करने वाले अफराद और क़वानीन तब्दील करने के लिए एक मखसूस फंड कायम किया गया है जिसके जरिए इनकी इमदाद की जाएगी। क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसे अहले इल्म और साहिबान इख्तियार मौजूद हैं जो ऐसी कादियानियत नवाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का शरई हुक्म बता सकें? तहकीक से पता चला कि लॉर्ड तारिक अहमद आम कादियानी नहीं बल्कि कादियानियों का सरगर्म रहनुमा और कादियानी जमात के कलीदी ओहदों पर फाइज रहा है। इसी वजह से इसने पाकिस्तान आकर इस सिलसिले में खूब काम किया। हैरान कुन तौर पर कॉन्फ्रेंस से कई माह कबल 8 जनवरी 2022 को इस कादियानी लॉर्ड तारिक अहमद ने ईदगाह के पीर नकीब और पीर हसीब से मुलाकात की, जिसके बारे में इयन स्टुअर्ट MP मेंबर पार्लियामेंट बरतानिया के खत से पता चलता है। और इसी मुलाकात में यकीनन इन दोनों ज़र-ख़रीद बाप बेटे को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी होगी। सर्च किया तो ये हकीकत ज़ाहिर हुई कि ईदगाह वालों ने कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत के तमाम सबूत मिटा दिए, लेकिन किसी अंधे अकीदतमंद मुरीद ने 1 जुलाई 2022 को इनकी लंदन आमद की वीडियो अपलोड कर दी। पीर नकीब और पीर हसीब के कॉन्फ्रेंस में शिरकत के सबसे अहम और नाकाबिल तरदीद सबूत तब सामने आए जब कॉन्फ्रेंस में इनकी शिरकत के हवाले से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड सिंह ने सवाल किया कि इन दोनों बाप बेटे को कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया गया और इससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ। जवाबन लॉर्ड तारिक ने हसन नसीबुर रहमान और उसके वालिद नकीबुर रहमान की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की न सिर्फ तस्दीक की बल्कि ये भी बताया कि वो हमसे मुत्तफिक हैं और हमारे मकासद के हुसूल के लिए हमारे साथ हमारे काम में शरीक है। ये सवाल जवाब UK के पार्लियामेंट की वेब पर मौजूद हैं। क्या यह अखज़ करना दुरुस्त नहीं कि इन दोनों बाप बेटे के पीछे यही ताकतें कार फरमा हैं? क्या हमारा ये सवाल नहीं बनता कि शेख पीर नकीब और उसके लौंडे की ये सरगर्मियां इस्लाम और पाकिस्तान के आईन से मुताबिकत रखती हैं? क्या मिर्ज़ा खलीफा मसूर कादियानी का बराह रास्त खिताब सुनने वाला और उसकी हिमायत करने वाली मजलिस का हिस्सा बनने वाला मुसलमान रह सकता है? अब आपको ये ज़रूर समझ आया कि इस मैट्रिक पास नौजवान की गैर मामूली पजीराई, दसबोसी और कासा लेसी क्यों कर जारी है। अब इन दीनी रहनुमाओं और उनसे वाबस्ता उलमा और मशाइख से इनकी पोजीशन के बारे नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर इन मक्कार और 2 नंबर पीरों के चुंगल में फंस गए।
ان سب معاملات پر حضرات کا پوزیشن واضح کرنا فرض ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس لونڈے پیر سے وابستہ کسی بھی عالم، مفتی یا پیر یا تنظیم نے موجودہ اہم ترین اور تاریخ ساز مبارک ثانی کیس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور نہ ہی ان کا کوئی ویڈیو یا آڈیو پیغام اس حوالے سے اسلامیان پاکستان کی سماعت سے گزرا۔ یہ بات بھی درد دل رکھنے والے اور حامیان ختم نبوت کے دلوں کو چھلنی اور لہو لہان کر رہی ہے کہ آخر ایسی کیا آفت آن پڑی کہ این ریویو پٹیشن والے دنوں میں، یعنی 29 مئی 2024 والے ہفتے، یہ زر خرید بچہ سپریم کورٹ کا قرب چھوڑ کر سینکڑوں میل دور اصلاح امت کا درد لیے ہفتہ کراچی مناتا رہا، اور اس سے وابستہ اکثر حضرات اسی سے متصل رہے اور 29 مئی کو مبارک ثانی کیس میں پیش ہونے سے معذور رہے۔ ابھی مزید اور بہت سے سوالات جواب طلب ہیں، لہذا جاگتے رہیے اور جگاتے رہیے۔